ڈاکٹر کی صاحبہ سمجھ آپ نے کی بڑا اور اہم ان کے اندر پوائنٹ ریز جو کیا ہے، سیلف جس طرح پرائڈ آپ نے کہا کہ جو مودی ہیں وہ متحدہ عرب امارات کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر بڑی خوشگپیاں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ جنگ کے دوران نتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، جو کہ متحدہ عرب امارات کے حکام نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ ایران کے بھی بہت ہی اینٹی یو اے ای بیانات آئے ہیں، تو کیا منظرنامہ ہوگا؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ جو گلف کے اندر جو ایک رفٹ ہے وہ تو بہت ویزیبل ہے اب، اور یو اے ای کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف اور ہندوستان کی طرف تو اب سب کے سامنے ہے، اس میں تو کوئی کانسپریسی ہی نہیں ہے۔ یو اے ای کے بیانات جو ہیں ایران کے اوپر حملہ کرنے کے، اور پھر وہ تمام خبریں کہ یو اے ای باقاعدہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل سے خود بھی ایران کے اوپر اس جنگ کے دوران جو ہے وہ حملہ کرتا رہا ہے۔ یہ خبر کی تصدیق جو ہے وہ بہرحال میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، خبر ہے تو وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ جی تو اس میں پھر جو یو اے ای جس راستے پر چل رہا ہے، ان کا اپنا پورا حق ہے۔ ایک سوورن کنٹری اپنے بائیلیٹرل ریلیشن کیسے بناتا ہے، اس کے پاس پورا رائٹ ہے۔ وہ جو کرنا چاہتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ بہت دیرینہ دوستی ہے اور مستقبل میں بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہی رہنے کی امید ہے، بھلے وہ ہمارے جو ہیں وہ وہاں سے لیبر کلاس میں کتنی ہی کوانٹٹی میں واپس بھیجنا شروع کر دیں تو ہماری طرف سے ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک چیز جس کا برنٹ ان کو فیس کرنا پڑے گا اور جو ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی، وہ ہوگا عام بندے کی ریزنٹمنٹ۔ ان حالات میں اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانا یا انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملانا، جو اسرائیل کو اپنا فادر کہہ رہا ہے، جو اسرائیل کی ہر بات کے اوپر جو ہے وہ اس کی ہاتھ ملا رہا ہے، جہاں ایک ایکٹیو جینوسائیڈ مسلمانوں کا ہو رہا ہے جس کو ہم رکوا نہیں پائے ہیں، تو یہ جو عام بندے کی ریزنٹمنٹ ہے، چاہے آپ کہیں کہ جی کتنا ہی کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے، لوگ کتنے ہی کنٹرول میں ہیں، یہ حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ عام بالکل بندے کی جو طاقت ہوتی ہے یہ ایوانوں کو بالکل ان کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، اور یو اے ای جو اس وقت کما رہا ہے، یہ بہت اس کا جو نتائج ہیں اس کے لیے بہت دور رس ہوں گے اور ان کے لیے بہت ڈینجرس اور ڈیواسٹیٹنگ ہوں گے۔ ایک ایسے ایریا میں، ایک ایسے ریجن میں جس کے اندر ایک ایکٹیو جینوسائیڈ ہوا، ریجن اس کو نہیں بچا پایا، اور پھر جب باتیں کھل رہی ہیں کہ ایک اس ریجن کے اندر کنٹری ایسا بھی تھا جس نے اس جینوسائیڈ کرنے والی اپارٹائڈ اسٹیٹ کے کو ساتھ سپورٹ ہاتھ بھی کیا۔ ملایا ہوا تھا، تو اس کے ریپریکاشنز بہت بہت دور رس ہوں گے۔ عام بندے کی ریزنٹمنٹ جو ہے اس کے بارے میں تو میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ یو اے ای کو زمانے لگ جائیں گے عام لوگوں کے دلوں میں دوبارہ سے اپنے لیے ہمدردی یا محبت جگوانے کے لیے۔ باقی بائیلیٹرل جو ہے، کس سے ان کی جنگ چل رہی ہے، کس سے ان کے کیا ریلیشن چل رہے ہیں، پاکستان بھی دیکھے گا جب یہ دھند جو ہے وہ چھٹے گی، جب جو ہے یہ سارا ٹربولنٹ سیٹ اپ بالکل ختم ہوگا تو ہم عارضی کس طور طرف پر ہیں، تو ایسا تو لگ ہی ہماری رہا طرف ہے سے تو کہ ایسی کوئی متحدہ عرب امارات کو کوئی فائدہ پہنچے گا، لیکن اگر ہم مستقبل کی بات کریں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نقصانات بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی بات کریں، دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اہم دورے ہونے جا رہے ہیں، جیسے کہ پیوٹن چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، امریکہ نے چین کا دورہ کیا، پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، ایران کا نیریٹو کیا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے، امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے، سب ہم جانتے ہیں۔ تو مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اب واضح طور پر دو بلاک نظر آئیں گے آپ کو؟ دو بلاک گلف میں یا پھر آپ گلوبلی بات کر رہی گلوبلی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں کہ جیسے پیوٹن دورہ کرنے جا رہے ہیں چین کا، اور پاکستان کا سٹینڈ کیا ہم سب جانتے ہیں، ایران کے ساتھ کون کون کھڑا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، تو اب واضح طور پر دو بلاک نظر آئیں گے جو ہم نے کولڈ وار ایرا میں دیکھے تھے۔ جی جی، اچھا، آپ گلوبل ساؤتھ اور گلوبل نارتھ کی بات کر جی رہی ہیں، وہ دو بلاک نظر آئیں گے؟ بالکل آئیں گے۔ گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل گلوبل ساؤتھ جو ہے، جو کہ جغرافیے سے بھی بڑھ کے ہوگا، جس میں لیٹن امریکہ بھی آپ بیچ میں شامل کر لیں، تو یہ تو ایک طرف ہیں ہی، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا سیٹ اپ بن جائے جس میں ایٹ لیسٹ ان کے پاس سیکیورٹی اور سٹیبلٹی ہو، جس سے پھر ان کی اکانومی بہتر ہو، جس میں پھر ایس سی او جیسی آرگنائزیشن، برکس جیسے پلیٹ فارم اور یہ تمام اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور اس پر آہستہ آہستہ کام بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک بالکل فنڈامنٹل سی بات ہے کہ یہ ڈیوائڈ تو ہو جائے گی، لیکن اس سے پھر بعد میں بات یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑیں گے یا ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے؟ تو گلوبل ساؤتھ کے کنٹریز جو ہیں وہ اپنا ایک ہی منترا ہر جگہ پہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی کے اینٹی یا اگینسٹ نہیں ہیں، ہم ایک ملٹی نوڈل
جو ہے وہ سسٹم بنانا چاہتے ہیں. ہم ایک ایسا انٹرنیشنل لا بیسڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں کہ جو کہ رول بیسڈ نہ ہو, رول بھی ڈیفائن ویسٹ نہ کر رہا ہو, جس کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ زیرو سم نہ ہو, انڈیویسیبل ہو, ون ون کوآپریشن ہو, اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے دوست اور دشمن کا فیصلہ کرنے کے لیے خود سے اس کے پاس اختیار ہو. دوستیاں اور دشمنیاں جو ہیں وہ دوسرے دوست اور دشمنی کی بنیاد پر نہ ہوں. تو بائی لیٹرل ریلیشن جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہو, جیو اکانومی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, باقی چیزیں جو ہیں وہ سائڈ پہ ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ بہت شدت سے جو یہ خیال ہے یہ ریزونیٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ. ایون کچھ ٹائم کے بعد آپ کو یورپینز بھی جو ہیں وہ آپ کو ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے بائی لیٹرل, یورپین یونین کے طور پہ نہیں. انڈیویجول کنٹریز اپنے فائدے کے لیے سودے کریں گے, اپنے فائدے کے لیے معاہدے کریں گے, انڈیویجول بنیادوں پر جو ہے وہ باتیں ہوں گی. پرانا سسٹم یہ تھا کہ اگر امریکہ کے ساتھ آپ ہیں تو ٹھیک ہے, اگر امریکہ کے ساتھ آپ نہیں ہیں تو آپ امریکہ کے دشمن ہیں, تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. تو اب گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکلنا چاہتا ہے. نیٹو کا اور مستقبل آپ اس کیا کے دیکھ بعد رہی ہیں پھر ڈاکٹر میں صاحبہ؟ وہی جیسے کہ آپ نے یورپ کا ذکر کیا, نیٹو کا مستقبل کیا ہے؟ نیٹو کا مستقبل بہت مخدوش ہے. نیٹو سارے کا سارا امریکہ کے پیسوں پہ, امریکہ کی فنڈنگ پہ, اس کے آشیرواد پہ چلتا ہے. نیٹو ایک ایسی الائنس ہے جو کہ اوفینسو نہیں ہے, ڈیفینسو ہے. تو نیٹو کے ساتھ سے ہمیشہ جو ہے وہ اوفینس کا کام لیا گیا ہے. نیٹو کا کوئی کام نہیں ہے افغانستان میں آ جانا یا کہیں اور چلے جانا. تو وہاں پہ ایک ڈیفینسو جو ہے وہ الائنس تھی. اب ریسنٹلی جب ٹرمپ کی حکومت آئی ہے اور ان کی جو نیشنل سیکیورٹی انہوں نے اپنی پالیسی جو ہے وضع کی ہے, اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ 2-3 دفعہ جب یورپ میں جا کر جو گفتگو کر کے آئے ہیں وہ بہت کیٹاگوریکلی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ نیٹو جو ہے وہ برڈن ہے امریکہ کے اوپر, اور یورپ کو اپنی 5% جی ڈی پی بڑھانی پڑے گی اگر وہ نیٹو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اور ساتھ میں نیٹو کے لیے باقاعدہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کا کہ نیٹو ہمارے لیے ارریلیونٹ ہو جائے گی, کیونکہ جس تعداد میں یورپ کے اندر ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں تو آج سے 10 سے 15 سال بعد نیٹو کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کا یورپ سے یا جو ٹرانس اٹلانٹک جو ہے اس سیٹ اپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. وہ سارے کے سارے گلوبل ساؤتھ کے لوگ ہوں گے. تو آئیڈیولوجیکلی بھی ہمارے ایمبیشن, ہمارے مشن کے لیے کام نہیں کریں گے, کیونکہ آپ نے یہاں پہ جو امیگریشن کی پالیسی ہے وہ جیسی رکھی ہوئی ہے, تو جہاں پہ جو مائیگرنٹس ہیں کالے نیلے پیلے وہ نیٹو کے اندر آ جائیں گے تو نیٹو کا پرپز ہی کوئی نہیں رہے گا. تو نیٹو کا مستقبل کوئی نہیں ہے, یہ ڈیزالو ہو جائے گی لیکن بہت سسٹمیٹیکلی, بہت سلولی, اور بالکل. ہم نے ڈیزالو ہونے سے پہلے ایران irrelevant امریکہ ہوگی, جو جنگ کہ کے بعد آج دیکھا کہ کافی جو ہیں وہ تبدیلیاں آئی ہیں, اور ایران کے خلاف جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی, اور آج جنگ میں امریکہ پھنسا ہوا ہے کہ کبھی وہ پاکستان کا کہتا ہے کہ ہماری صلح کروا دو, جنگ بندی کروا دو, مذاکرات کروا دو, کبھی چین سے وہی گزارشات کی جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے.